الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، متصرف، مدبر ایک اللہ ہے. اللہ ہی کے حکم سے اس کائنات میں ہر حرکت وقوع پذیر ہو رہی ہے. مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی اللہ کا دیا ہوا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. اسی طرح جو مصیبت، آفت، تکلیف، پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے علم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس میں وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب کا ایک حصہ یہ آیات ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھلاتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا. ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ مرض اور شفا، زندگی اور موت، رزق اور دیگر اسباب اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب بندہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، تو بندہ مومن کبھی بھی دنیا کے حالات، واقعات، مصائب، تکالیف، پریشانیوں کے وقت مضطرب، بے چین، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر وہ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مزید مضبوط کرتا ہے. انسانوں پر جو یہ وبائیں
مصائب اور تکالیف آتی ہیں، اس کے اسباب کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلا سبب انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، جیسے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یعنی تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور بہت سے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر گناہ پر وہ پکڑتا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ گرفت کرتا ہے۔ مقصد گرفت سے یہ ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کی خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ عذاب کیوں آیا ان پر؟ تاکہ ان کے بعض اعمال کی سزا ان کو چکائے، شاید کہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ واپس پلٹ آئے۔ تو مقصد تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ انسان اپنی اس روش سے باز آ جائے۔ دوسرا بڑا سبب ان مصائب اور تکالیف کا وہ عذاب ہوتا ہے کہ جب نافرمانیاں اس قدر بڑھ جائیں کہ حد سے تجاوز ہو اور کھلا بغاوت اور انکار کی روش پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں پھر عذاب بن کر وہ مصیبت آتی ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب سے گرفت کی ہے۔ یعنی اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کی گرفت ہو گئی اور ان کو یہاں سے جو ہے فنا کر دیا گیا۔ تو یہ عذاب کی صورت میں مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تیسرا سبب کبھی مصائب اور تکالیف کے ذریعے اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان میں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے، تو یہ مصیبت اور تکلیف اس کے لیے قرب الہی کا سبب، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے متعدد آزمائش میں مبتلا کیا، اور ان آزمائشوں میں انہوں نے رجوع اللہ اختیار کیا۔ وہ تو یکسو تھے، وہ اللہ ہی کے ہو کر کے رہ گئے تھے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ وہ حنیف تھے۔ تو ہر مصیبت، ہر پریشانی کے وقت وہ اللہ ہی سے اپنا تعلق قائم رکھتے اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے، تو اس کے نتیجے میں ان کا درجہ، ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑھ گیا۔ اب جب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو کیسے پتہ چلے گا
کہ یہ تنبیہ ہے، عذاب ہے، یا جو ہے آزمائش ہے، تو اس کا پتہ ایک تو یہ ہے کہ عمومی فضا اور عمومی حالات سے ہوگا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ جب کسی قوم میں علانیہ کھلا فحاشی پھیلنے لگے تو اللہ رب العالمین بطور سزا ان پر طاعون اور ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جس کے بارے میں ان کے اسلاف نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو یہ پتہ چلتا ہے عمومی حالات سے کہ جب کسی قوم کی مجموعی روش اس قدر بگڑ جائے کہ اس کا نتیجہ یہ مصیبت کی صورت میں ظاہر ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو ہر انسان اپنا جائزہ لے لے، اپنے اعمال پر نظر کر لے، اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر کا اعتراف کر لے. تو جو شخص اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور جو آئی ہوئی مصیبت اور بلا سے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتا بلکہ اس کو اس دنیا کا ایک عام قانون سمجھ لیتا ہے کہ کائنات میں یہ واقعات اور حادثات اور مصائب ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے حق میں یہ مصیبت عذاب ہوتی ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. اس موقع پر جبکہ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس ایک بلائے عام بن چکی ہے اور پورا عالم اس وقت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے چند بنیادی نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا. نمبر 1، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. تدابیر اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے بلکہ تعلیم دی گئی ہے. حفاظت جان، حفاظت جسم، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. لہذا وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹروں نے، اطباء نے بیان کی ہیں، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے. اس کے بعد جب یہ تدابیر اختیار کر لی تو دوسرا کام یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پر اپنا بھروسہ رکھے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو گے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کو پکاروں گا، اس سے طلب کروں گا، اس سے دعا کروں گا، وہ اللہ میری حفاظت کرے گا. تو تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد توکل علی اللہ. اس کے بعد تیسرا کام رجوع الی اللہ، کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ لوگوں پلٹ آؤ اللہ کی طرف سب مل کر کے، اور یہ توبہ تم کرو گے اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا.
لہذا اس وقت جو یہ وبا آئی ہوئی ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اس حوالے سے پہلا کام استغفار ہے، طلب مغفرت، طلب بخشش، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے کہ اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، حق بندگی ادا نہ کر سکا، اطاعت پوری طرح نہ کر سکا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، درگزر فرما، معافی عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ اس حوالے سے جو دعائیں اذکار بتائی گئی ہیں اس کی پابندی کرے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے۔ اور جو یہ اہتمام کرتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ایمان والوں کو نجات عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح اور شام کے اذکار ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اس کا اہتمام کرے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہ سے عافیت طلب کرے، اللہ رب العالمین سے کرم طلب کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ لازماً اس کو پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ اس طرح یہ آیات اور اذکار اس کا مستقل اہتمام جاری رکھے، اللہ سے بخشش اور مغفرت، یہ ہے استغفار۔ دوسرا کام توبہ ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو تبدیل کر لینا، جائزہ لیا جائے، محاسبہ کیا جائے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے، اس کی زندگی کس روش پر چل رہی ہے۔ اگر نافرمانی ہے، اگر کوتاہی سرزد ہو رہی ہے تو پھر وہ توبہ کر لے، رجوع اختیار کر لے، واپس آ جائے اور اس کی جگہ عبودیت کی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کے فرامین، ارشادات، تعلیمات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو استوار کرے۔ یہ توبہ انفرادی بھی مطلوب ہے اور توبہ اجتماعی بھی مطلوب ہے۔ من حیث القوم، قوم جن گناہوں میں مبتلا ہے، قوم جس بغاوت میں اس وقت زندگی بسر کر رہی ہے، اس سے رجوع کرنا ہوگا، اس سے واپس آنا ہوگا۔ آج اس معاشرے کے اندر سود کا کلچر ہے، سودی نظام پر مبنی ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے۔ ہماری عدالتوں میں قرآن اور سنت کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بجائے انسانی منشا کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے
ہمارے اور اجتماعی دائرے ہیں، ان تمام دائروں میں جہاں جہاں نافرمانی ہے ان تمام نافرمانیوں سے من حیث القوم رجوع کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی، واپس اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے حقیقی توبہ ہوگی۔ اس کے ساتھ اصلاح نفس، ہر شخص کو اپنی ذاتی انفرادی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی۔ 5 وقتہ نماز، فرض نماز، یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا یہ فرض نماز صرف جمعے کی حد تک نہ ہو، صرف رمضان کی حد تک نہ ہو، بلکہ 365 دن اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ہر صورت میں نماز باجماعت کا اہتمام مردوں کے لیے اور خواتین گھروں میں اول وقت میں نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں، زکوٰۃ صاحب حیثیت ہر سال ادا کریں، روزوں کا اہتمام ہے، اور جو صاحب حیثیت اب تک حج نہ کر سکے وہ لازماً اس کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو حقوق اور فرائض اس کے ذمہ ہیں، ان حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، جو جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انفرادی طور پر ہر قسم کے گناہ، معصیت، نافرمانی سے باز رہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی جواب دہی کا احساس اپنے پر طاری رکھے، یہ ہے اصلاح نفس۔ اسی طریقے سے دوسرا کام اصلاح کے حوالے سے اصلاح بیت، اپنے گھروں کی اصلاح کرے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ آگ قیامت میں تو جہنم کی صورت میں موجود ہوگی، لیکن یہ آگ آج موجود ہے، آج یہ آگ دیگر اسباب کی شکل میں موجود ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی کا کلچر ہے، جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ بازی ہے، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینا ہے، کرپشن ہے، یہ مختلف صورتوں میں جو ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے گمراہ کن عقائد، نظریات اس معاشرے کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ نے اپنی فکر کرنی ہے وہاں پر اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھروں کی فکر کرنی ہے۔ آج یہ آگ ہمارے کمروں تک پہنچ گئی ہے، یہ چھوٹا سا آلہ جو موبائل کی صورت میں موجود ہے، اسی موبائل سے اچھا کام لیا جا سکتا ہے اور اسی موبائل سے غلط کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک بٹن کے کلک کرنے پر قرآن کی آیات بھی انسان سن سکتا ہے اور فحاشی اور عریانی کے سیلاب میں بھی انسان داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خود بھی بچنے کی فکر کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے۔ اسی موبائل کے ذریعے فیس بک، واٹس ایپ اور جو دیگر وسائل ہیں اس کے ذریعے گمراہ کن عقائد اور نظریات کا پرچار ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب دو باتوں کا بھرپور اہتمام اور التزام ہوگا۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا عقیدہ اور اللہ رب العالمین
کے بارے میں ہمیشہ یہ استحضار رہے کہ وہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مختار کل ہے، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر میں اس معاملے میں غفلت کروں گا تو میں اس کی گرفت میں آ سکتا ہوں۔ میرا ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، انسانوں سے چھپ سکتا ہوں، انسانوں کے خالق اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا استحضار یہ آپ پر بھی طاری ہو اور یہی آپ کے اولاد پر بھی طاری ہو، ان میں خوف خدا موجود ہو، اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت کا تصور ان پر غالب ہو۔ دوسرا ہے آخرت کا تصور، آخرت کی جواب دہی کا احساس کہ انسان آج جو عمل کر رہا ہے یہ عمل سب کا سب نوٹ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ اس سے پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کس حال میں رہی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تھا عمل کتنا کیا۔ لہذا اس بات کا احساس ہر شخص کو اپنا بھی کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہوگی کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمیشہ انہیں رہے۔ جب یہ دو کیفیات موجود رہیں گی، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کاملہ، اس کے تصرف کاملہ کا استحضار ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس رہے، تو اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ تیسرا کام اصلاح کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو کلچر چل رہا ہے، اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ جس حیثیت کا وہ حامل ہو اس کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر معاشرے کے اندر گناہ کا کلچر عام ہوتا جائے گا، بے حیائی کا کلچر عام ہوتا جائے گا، سودی نظام چلتا رہے گا، اللہ کے بغاوت پر مبنی نظام چلتا رہے گا، اور ایک شخص اپنی انفرادی اصلاح پر مطمئن رہے گا، تو یاد رکھیے وہ دنیا کے آئے ہوئے مصائب سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور قیامت کے دن بھی جواب دینا اس کو لازماً پڑے گا کہ جب معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے۔ لہذا اصلاح نفس، اصلاح گھر اور اصلاح معاشرہ، ان تینوں کو کرنا ضروری ہے۔ جب یہ تین کام ہوں گے تبھی کہیں جا کر کے ہم ان عذابات سے، ان مصائب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بہترین اسلامی اجتماعیت کا انتخاب کریں۔ جب تک بہترین اسلامی اجتماعیت کا انتخاب نہیں کریں گے، نہ اصلاح نفس کا کام ہو سکتا ہے، نہ اصلاح بیت کا کام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اصلاح معاشرے کا کام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس مملکت خداداد پاکستان میں جماعت اسلامی جیسی بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ سن 1941 میں مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو اور دنیا کے اندر عزت اور وقار چاہتے ہو تو
اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور وہ ذمہ داری ہے اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین۔ اسی اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کے لیے 26 اگست 1941 کو انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے یہ بہترین اجتماعیت قائم کی۔ اس کا نسب العین اور مقصد یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، اور عملاً اس دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اور سعی کرنا ہے۔ یہی وہ بہترین اجتماعیت ہے۔ لہذا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے اس بہترین اجتماعیت میں شامل ہو جائیں۔ آپ اگر مرد ہیں، جماعت اسلامی پاکستان آپ کے لیے ہے۔ آپ خاتون ہیں، جماعت اسلامی حلقہ خواتین آپ کے لیے ہے۔ آپ طالب علم ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے لیے ہے۔ آپ طالبہ ہیں، اسلامی جمعیت طالبات آپ کے لیے ہے۔ یہ وہ بہترین اجتماعیت ہے، نیک لوگوں کی اجتماعیت، جن کا مقصد اللہ کی رضا، جنت کا حصول ہے۔ لہذا اس اجتماعیت کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی جوڑ دیں، تبھی کہیں جا کر کے ہم ان مصائب، آفات، بلیات سے محفوظ رہ سکیں گے اور صحیح معنوں میں حق بندگی ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آخری نصیحت، اس وقت جو یہ آفت آئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے انسان مضطرب اور بے چین ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس وقت لاک ڈاؤن ہو چکا، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، جن کو کوئی وقت کھانا میسر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کفالت کرنا، ایسے لوگوں کی تیمارداری کرنا معاشرے کے ہر انسان پر فرض ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوری قیادت محترم سراج الحق سمیت ادنا کارکن اس وقت فیلڈ میں موجود ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے اس وقت جو ہے ریلیف کے یہ کام کر رہی ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اگر اپنا وقت دے سکتے ہیں اپنا وقت دیجئے، آپ اپنا مال دے سکتے ہیں اپنا مال دیجئے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک طرف لوگوں کی کفالت ہوگی، دوسری طرف یہ صدقہ آئی ہوئی آفت کو اور دیگر آفتوں کو انشاءاللہ تعالی ٹال دے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اور تمام انسانیت کی اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالات کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ کچھ مساجد میں ابھی بھی نماز ادا کی جا رہی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح مکمل پابندی عائد کرنا تو درست نہیں تھا، لیکن حکومت نے جب یہ پابندی عائد کر دی ہے تو لہذا اس کے مطابق اب عمل کیا جا رہا ہے۔ لہذا صحیح یہی ہے کہ گھروں پر ہی نماز ادا ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص مسجد آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، ادا ہوگی، دوبارہ ادا کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا،
کیا کورونا وائرس کی تباہ کاریاں عذاب الہی کی شکل نہیں؟ تو اس کی وضاحت تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دی، اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ استیصال کلی ہے، یعنی کہ پوری کی پوری قوم کو فنا کر دیا جائے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، اس طرح کی استیصال کلی نہیں ہوگی، لیکن وقتاً فوقتاً تنبیہ، آزمائش اور گناہ کے وبال کی صورت میں یہ عذاب، مصیبت، تکلیف، آزمائش آتی رہے گی۔ موجودہ حالات میں نماز گھر پر پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر گھر میں جماعت کروانے والے افراد نہ ہو تو کیا ثواب جماعت کا ملے گا یا انفرادی نماز کا؟ اگر گھر پر آپ باجماعت نماز ادا نہ کر سکے اور عذر یہی تھا کہ مسجد میں نماز ادا کرنا اس وقت ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اس عذر کی وجہ سے آپ نے گھر میں نماز ادا کی، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جماعت کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ سوال یہ کیا گیا ہے موجودہ حالات تنبیہ ہے یا عذاب ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی میں نے شروع میں کر دی ہے۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اگر وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو یہ اس کے لیے تنبیہ ہے، اور جو شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اس کو کائنات کا ایک عام قانون سمجھ لیتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کے حق میں یہ عذاب ہے۔ سوال یہ ہے، لوگ توکل پہلے کر رہے ہیں لیکن احتیاط کو مذاق میں اڑا رہے ہیں، کیا یہ عمل پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ جیسے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ اول تمام تدابیر اختیار کی جائے، جو تدابیر اس وقت مسلسل بیان ہو رہی ہے، ہاتھوں کا دھونا، گھر میں رہنا، بلا وجہ باہر نہ نکلنا، ہجوم والی جگہ پر نہ جانا، معانقہ اور مصافحہ نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس سے جو ہے غفلت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ اہتمام کے ساتھ یہ وقت گزارا جائے، اور اس کے بعد جب یہ تدابیر مکمل کر لی ہے تو توکل، بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر رکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، میرا رب ہے، میری بھی حفاظت کرے گا، میری امت اور قوم کی حفاظت کرے گا۔ آخر میں ایک اعلان ہے، انشاءاللہ تعالی کل بھی 9:15 بجے اسی طریقے سے یہ اجتماع اہل خانہ منعقد ہوگا اور مربی ہوں گے محترم جناب راشد نسیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، تو کل بھی اسی وقت آپ حاضر رہیے گا اور ان کے ارشادات اور فرمودات سے مستفید ہو جائیے گا۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الشکر کلہ، اللہم الیک یرجع الامر کلہ، لا الہ الا انت، انت الاحد، انت الصمد، انت الحی، انت القیوم، انت رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
یا غفور یا ودود یا شکور یا حلیم، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے صرف نظر فرما، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہم سے حق بندگی نہ ہو سکا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے نافرمانی ہوئی، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ تیری طرف پلٹتے ہیں، تجھ سے بس بدعا ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، اے اللہ یہ وبا، یہ مصیبت، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے میرے رب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اس آفت کو دور کر دے، یا اللہ جتنے لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس وقت اس وبا سے جتنے لوگ بھی متاثر ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، اور جو محفوظ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو ڈاکٹر اور جو دیگر طبی عملہ اس وقت ان مریضوں کی تیمارداری میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جتنے کارکنان اسلامی تحریک جماعت اسلامی الخدمت کے کارکنان قائدین اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے عمل کو قبول فرما، یا اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، مزید اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہماری اور ہمارے گھروں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، ہماری یہ التجا اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں نیک صالح دیندار وفادار قیادت عطا فرما، اے اللہ ہم سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راضی ہو جا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔